نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور اس پر لگاتار کم کر کے پتھر برسائے جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی بستی سے نکلے تو انہیں حکم دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ سب نے اس بات پر عمل کیا، لیکن آپ کی بیوی نے سنا کہ اس کی قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے تو اس نے پیچھے مڑ کر چیخ کر کہا، ہائے میری قوم! تو اسے بھی ایک پتھر لگا اور وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں وہ آباد تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، ان کو اتنا اونچا اٹھایا کہ کتے جو تھے وہاں کے کتے اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگی، اور حضرت جبریل نے اس بستی کو 5 بستیوں کو ایسے اپنے پر سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا، اور اگر کوئی سویا ہوا تھا تو وہ بیدار نہ ہوا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ زمین سے اٹھا کر اسے آسمان کی بلندی تک لے جایا جا رہا ہے۔ جب وہ اوپر بلندی پر پہنچ گئے تو جبریل امین نے اس بستی کو الٹا دیا اور وہ پوری کی پوری بستی جو تھی وہ ہلاک ہو گئی، اور وہ اگر آپ اندازہ لگائیں زمین کو پورا الٹ دیا جائے کس طرح زمین میں ان کو ڈال کر غرق کر دیا گیا۔ اور ان بستی والوں میں سے اگر کوئی سفر پر تھا تو مفسرین نے لکھا کہ اس بستی کے لوگ جہاں جہاں تھے ان سب پر بھی لگاتار پتھر برستے رہے اور وہ ہلاک ہو گئے، اور یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے مسومۃ عند ربک کہ جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جیسے کہ مکے میں آپ نے سنا علماء سے کہ ابابیل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جب وہ جو ابرہا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا تو ابابیل کی چونچ میں ان کے پنجوں میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے تھے، وہ کیا ایٹم بم کا کام کرتے تھے۔ ایسے ہی اس قوم کے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے پتھر چنے ہوئے تھے اور ان پر نشان تھے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ حضرت حسن اور مفسر سدی کا قول یہ ہے کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھی ان پتھروں پر، اور ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص نے مرنا تھا اس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار قریش کو ڈرایا، تو اس آیت کا معنی یہ بنے گا اے حبیب وہ پتھر آپ کی قوم کے ظالموں سے بھی کچھ دور نہیں۔ اور اسی طرح حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی معنی بنے گا کہ اس امت کے جتنے ظالم ہیں ان سب کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے کہ یاد رکھو وہ پتھر تم سے بھی دور نہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ قوم لوط پر پتھر پڑے، جو ظالم اس امت میں بھی حضور کی ہوگا ان کو بھی ایسے پتھر پڑ سکتے ہیں، اور خدا کی قسم اللہ کسی ظالم کو ان پتھروں سے فرمایا کہ نہیں بچائے گا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ بستیاں جن میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا وہ کفار مکہ سے دور نہیں۔ قرآن کہتا ہے کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھی، اور ملک شام جو ہے وہ
وہ عرب سے بالکل قریب ہے، اور یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ کون سا جرم تھا کہ جو وہ کرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ ان پر عذاب آیا اور وہ بدفعلی کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا ملتا ہے اور ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے، سنیے۔ بدفعلی یاد رکھیے کہ مرد کا مرد سے گناہ کرنا، اس سے برا کام کرنا، یاد رکھیے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ مستحق لعنت ہے، اور بروز قیامت ایسے شخص سے اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم رہے گا، اور قیامت کے دن جو اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک مقام پر سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں؟ تو بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر قوم لوط کے عمل کا ہے، یعنی حضور جانتے ہیں کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ یہ کام کریں گے، تو اسی لیے فرمایا کہ کوئی امرت والا لڑکا ہو یا ایسا کوئی شخص ہو کہ جو خوبصورت ہو تو اس کی طرف اگر انسان کی نظر غلط جا رہی ہو، اسی لیے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچے رکھے، اس سے معانقہ بھی نہ کرے، اور اس سے اگر بچ سکتا ہے تو ہاتھ بھی نہ ملائے، یہاں تک علماء نے لکھا اس سے ہاتھ بھی نہ ملائے، تو وہ ان چیزوں سے بچے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا، اللہ اس پر لعنت فرمائے کہ جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ اس پر لعنت فرمائے کہ جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اللہ اس پر لعنت فرمائے کہ جس نے قوم لوط جیسا عمل فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے، اپنی بیوی سے بھی نہیں کر سکتا پیچھے کے مقام میں، اور ویسے ہی مرد سے تو ویسے ہی گناہ ہے، تو ان کاموں سے بچنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے کہ اگر شریعت نافذ ہو اور اسلامی قانون ہو تو اس کی سزائیں اتنی سخت ہے کہ میں سزا بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ سزائیں نافذ ہوں تو کوئی یہ جرم نہ کر سکے۔ شریعت مطہرہ میں اس بدفعلی کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے جو یہ کام کرے، یا اسے اونچی جگہ پر لے جا کر اسے اوندھا کر کے گرا دیا جائے اور اس پر پتھر برسائے جائیں، یا اسے قید میں رکھا جائے کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے، یا چند بار اگر ایسا کرے تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ یہ اس کی خطرناک سزائیں ہیں۔ اللہ ایسے تمام گناہوں والے کام سے اور جس سے اللہ کی نظر رحمت سے ہم دور ہو جائیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس سورۃ الہود کا جو واقعات اللہ نے ترتیب سے بیان کیے ہیں اس میں سے یہ چھٹا واقعہ، 5 ہم سن چکے اللہ کے فضل سے، آج یہ چھٹا واقعہ ہے کہ یاد رکھیے کہ مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین، اور بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے نے مدین کے اس شہر کی بنیاد ڈالی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے
کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینی ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اور پیچھے جو آپ نے 5 واقعات سنے نبیوں کے، تو ان سب نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اور اس صورت میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے یہی دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کام سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو پہلے اس کی دعوت دیں، پہلے اللہ کی وحدانیت کے دیں، اور پھر اس کے بعد قوم میں جس کام کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اس کام کی دعوت دیں، تو پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دیں۔ کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے کے لیے آتا تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتا ہو اتنا لے لیں، اور جب وہ کسی کو اپنی چیز فروخت کرتا تو ناپ تول میں کمی آ جاتی، اور ان کا یہی کام تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اس بری عادت کو چھوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور یہ جملہ فرمانے کے بعد آپ نے اس قوم کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا، اور سمجھایا بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ قوم خوشحال تھی تو آپ نے جیسے دیکھا ویسے ہی فرمایا، اور فرمایا جو خوشحال ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانے کی بھرپور کوشش کرے اور کسی کے حقوق میں کمی نہ کرے۔ اگر تمہاری ایسی ہی حالت ہے تو فرمایا کہ کہیں مجھے اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہیں اس خوشحالی سے تمہیں اللہ محروم نہ کر دے، اور یاد رکھنا کہ اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو پھر مجھے اللہ کی طرف سے تمہیں گھیر لینے والے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ یاد رکھو کہ جب اللہ کا عذاب گھیر لیتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اس سے بچنے کی رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ یاد رکھو کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن اس قوم کو جب ڈرایا گیا، علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب کا ڈرایا گیا تو عذاب کے دن سے مراد عذاب آخرت بھی ہو سکتا ہے، اور ان کو جو آگے قرآن میں آئے گا کیا عذاب پہنچا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ اعراف جو پیچھے گزر چکی اس میں بھی میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی تھی، لیکن اس قوم نے آگے کیا کہا یہ کل سے ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں بھی کسی کو کبھی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ 13 کا وہ جو کسی نے بڑا زبردست کہا کہ درجن جو ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں انسان 13 والا اصول اپنا لے، 13 درجن ہوتے ہیں۔ تو یہ جس نے بھی اس فارمولے پر عمل کیا ہے، یعنی اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی دے، تو یاد رکھے کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے گا، یعنی ہمیشہ لوگوں کو زیادہ دے۔ آپ اس کا تجربہ بھی کرتے ہوں گے، کئی ہوٹلز کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں گریوی لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں، تو لوگ انہی کے ہوٹل میں زیادہ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ بار بار وہ اگر گریوی مانگتا ہے تو وہ اس کی جو یعنی پلیٹ میں جتنا اس کا بنتا تھا وہ دینے کے بعد اس کو مزید دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ہوٹلز بھی کیسے چلتے ہیں، کیونکہ وہ بڑھ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین تو وہ جو جواد ہے، جو سب کو دینے والا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو زیادہ دیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو بڑھ کر دیتا ہے۔ تو یہ فارمولہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جب لیں تو زیادہ لیں اور دیں تو کم دیں۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ وہی قوم ہے جو مدین والی قوم تھی، ان کو ڈرایا گیا اور یہ قوم نہ مانی، انہوں نے آگے سے کیسے کیسے جواب دیے، کل آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ایسی تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، راشد کے والد کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے والدین میں، آبا و اجداد میں، ننیال میں، ددیال میں، خاندان میں جتنے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح قرآن حکیم سیکھنا سکھانا چاہیے، سمجھنا سمجھانا چاہیے، میرے مولا وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب ہمیں عطا کر دے، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، قرآن حکیم کا فیضان نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی برکتیں، رحمتیں، عزتیں عطا فرما۔ آج کی مبارک رات اے اللہ حاجی مولا کریم جو آج حاجی بن گئے اور وہ اب مزدلفہ کی طرف رواں دوا ہیں، اے اللہ وہ تجھے پکارنے کے لیے پکار رہے ہیں، اور میرے مولا وہ دو سفید چادروں میں کیا وہ منظر خوبصورت، اور حقوق العباد معاف کروانے کے لیے تیری بارگاہ میں مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے ابھی جمع ہو جائیں گے۔ یا اللہ ان حاجیوں کا صدقہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ ان حاجیوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، وہ جس کی مغفرت کے لیے دعا مانگے اللہ ہمارا بھی ان کی مغفرت کے ساتھ ہماری بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے مولا کریم درس قرآن میں حاضر ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ